جی دوستو، طارق فاطمی صاحب ہمارے سینئر کالیگ بھی رہے ہیں، جو آج کل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں۔ وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ سب سے پہلے وہ نیو یارک گئے، وہاں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ان کی تقریر تھی۔ پاکستان آج کل یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے 2 سال کے لیے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کشمیر کی باتیں کیں، اور پھر وہ پہنچ گئے واشنگٹن ڈی سی۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھی ان کی اچھی ملاقاتیں رہیں، کانگریس میں بھی رہیں سینیٹرز کے ساتھ، اور جو یو ایس ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز، ان کے ساتھ بھی۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو ہم نے مبارکباد تو دی، لیکن ٹرمپ صاحب نے ابھی تک گو کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا، اپریشیٹ بھی کیا، جو ہم نے ایک ٹیررسٹ، شاید محمد شریف اللہ نام تھا اس کا، جو ایبی گیٹ کے واقعے میں ملوث تھا، وہ ہم نے ان کے حوالے کیا۔ تو وہ ایک اچھی شروعات ہوئی کہ پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن وہ انف نہیں تھا۔ تو یہ ایک انیشیل کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا، یہ پاکستان حکومت کی ایک رائٹ موو تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کا تو کافی کچھ انٹریکشن ہو چکا۔ جے شنکر صاحب اناگوریشن میں تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کے بعد پرائم منسٹر مودی 13 فروری کو وہاں پہ تھے وائٹ ہاؤس میں، تو پھر تلسی گیبرٹ جو ہیں ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس، وہ موجود تھیں بھارت میں، تو ان کے تو کانٹیکٹس، ان کا چونکہ لیول ذرا ڈفرینٹ ہو گیا ہے ریلیشن شپ کا، تو وہ تو آئی کین انڈرسٹینڈ۔ لیکن پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک نئی انتظامیہ کے ساتھ ایک فوری رابطے ہو جائیں یا انیشیل کانٹیکٹ ہو جائے، پھر اس پہ آپ بلڈ کریں۔ تو ایک اچھا انیشیٹو میرے خیال میں ہماری جانب سے آیا، اور پھر جو ہے کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ نظر آئی کہ ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے تھوڑا سا لگا کہ طارق فاطمی صاحب شاید عمر کا تقاضا بھی ہے، لیکن فیکٹس جو ہیں ان کے ٹھیک نہیں تھے، اور کافی جگہ وہ جو ہے مثال کے طور پر جو بھی حال ہی میں جعفر ایکسپریس ٹرین کا جو واقعہ ہوا، جو دہشت گردی ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بلوچ لبریشن آرمی کا ہی معاملہ تھا۔ اس کے بعد پھر انڈیا کی پاپولیشن کے بارے میں بھی کلیئر نہیں تھے کہ کتنی پاپولیشن، اس کو 1.5 بلین تک کر دیا۔ تو کافی اس میں جھول تھے، اور ڈیلیوری میں بھی شاید اس طرح وہ جان نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ پھر خاص طور پر جو ہے کشمیر کے معاملے میں اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں جو ان کا جو کہنا چاہتے تھے، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ پاکستان کی کیا یہ نئی پالیسی ہم نے بنائی ہے، کیونکہ یوں لگ رہا تھا کہ ہم پاکستان بالکل بچھ سا گیا ہے بھارت کے سامنے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جی ہم تو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی رسپانس ہمیں نہیں مل رہا پازیٹیو۔ دیکھیے ڈائلاگ کیوں نہیں ہو رہا، پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے بھی لوگوں کو، کہ گو کہ انہوں نے مینشن تو کیا کہ بھارت نے یونیلیٹرل ایکشن لیا 5 اگست 2019 کو، اور اس کے بعد جو شملہ جو ہمارے بائیلیٹرل ایگریمنٹس تھے ان کی بھی خلاف ورزی تھی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن یہ ڈائلاگ جو ہے وہ اس کے بعد پھر ہم نے ایک پوزیشن لی کہ جب تک بھارت یہ غیر قانونی غیر آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا، اس وقت ہم بھارت سے انگیج نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کی پوزیشن ہے، اور ہم نے یہ پوزیشن پچھلے 7 سال سے ہم اسی پہ قائم ہیں۔ گو کہ بیہائنڈ دا سینز اور بیک چینل پہ بات چیت ہوتی رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ ہم نے 2021 کو ایک سیز فائر ایگریمنٹ بھی بھارت کے ساتھ کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ بیک چینل پہ بات چیت نہیں ہو رہی، لیکن یہ ضرور ہے کہ فارمل اسٹرکچرڈ ڈائلاگ ہمارا نہیں ہو رہا۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں پبلکلی اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مرے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے، اور بھارت کو یہ ساری دے رہے ہیں ایک لحاظ سے، اس کو پریویلیج دے رہے ہیں کہ جب وہ چاہے تو ہم ڈائلاگ کے لیے حاضر ہو جائیں گے، ایون کہ ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ جو ہیں بھارت کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے کشمیر پہ۔ جہاں تک فلیکسیبلٹی کی بات ہے، وہاں تو بلکہ امیر شاہ صاحب پچھلے کچھ دنوں میں کہہ بھی رہے تھے 2-3 دن پہلے کہ جی جو ریاستی درجہ ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا وہ بحال کر دیا جائے گا، لیکن کوئی ڈیڈ لائن انہوں نے نہیں دی
یہ تو پچھلے وہ کئی 7 سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کر دیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیے ریزسٹنس میں جان ہے، ابھی کاتھوا میں بھی جو انڈیجنس لوگ ہیں وہ اپنا ریزسٹ کر رہے ہیں بھارت کے ان غیر آئینی اقدامات کو، اور اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے بھارت ریاستی درجہ بھی نہیں دے رہا، اور یونین ٹیریٹری بھی اس کو بنا کے رکھا ہی ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہی موجود ہیں اور کالے قوانین بھی موجود ہیں۔ تو بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو کوئی زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوئے اگر آپ مجھ سے پوچھیے۔ تو پاکستان کا یہ نیریٹو میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ کیا نیریٹو ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اب کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے میں وہ کیپیسٹی نہیں رہی کہ ہم اب اس معاملے کو لے کر، کشمیر کے جو تنازع ہے اس کو لے کر آگے چلیں، تو یہ اور بات ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کارنگی انڈومنٹ میں جو انٹریکشن ہوا وہ دیٹ لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ۔ ایک تو آڈینس بہت کم تھی، 40-50 لوگ تھے میکسیمم آئی تھنک، اور اس میں بھی زیادہ تر لوگ شاید پاکستانی سفارت خانے کے ہی ہوں۔ تو وہ انٹریکشن کو بہتر کیا جا سکتا تھا میرے خیال میں۔ اب جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو خدا را ٹھیک رکھیے، اور ایک کلیئرٹی لے آئیے۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور واشنگٹن ڈی سی میں آپ کا نیریٹو بالکل مختلف ہے، تو یہ باتیں جو ہیں اس سے آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہوتی ہے۔ اب طارق فاطمی صاحب یہاں سے میرے خیال میں جائیں گے وہ یو کے، اور یو کے میں جو ہے وہ بھی کچھ آفیشل سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، آئی ایم شیور کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ انٹریکشن ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ذرا ٹھیک تیاری کر کے جائیے، اور ذرا کنوکشن کے ساتھ بات کیجیے، اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب ان بڑے بڑے کیپٹلز میں جاتے ہیں تو شاید اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، یا یوں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تو جی کوئی ایسی صورتحال ہے نہیں، ہم وکٹم ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہمیں بار بار دہرانی بھی چاہیے یہ باتیں، لیکن کھل کر بات کرنی چاہیے، اور اسی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، آئی ڈو ناٹ نو کہ اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں، وزٹس ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ انٹریکشن بھی ہو جاتے ہیں۔ میں شاید اچھا ہوتا کہ کچھ اچھا CNN وغیرہ پہ کوئی انٹرویو بھی ہو جاتا طارق فاطمی صاحب کا، تو ہم دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنا نیریٹو، تھنک ٹینک تو ٹھیک ہو گیا، لیکن کچھ وہاں پہ میڈیا کے جو نیٹ ورکس ہیں، فاکس ہو گیا، CNN ہو گیا، ABC اور بہت سے، تو ان کے ساتھ بھی کوئی انٹرویو وغیرہ ہو جاتے یا کوئی انٹریکشن ہو جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ لیکن یہ وہ ابھی تک نظر نہیں آیا، شاید 1-2 دنوں میں نظر آ جائے، اس پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔